وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہیں کتنی منزلیں آگے خدا جانے نبی جانے ہیں کتنی منزلیں آگے خدا جانے نبی جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے نور مجسم شفیع معظم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے نبی آخر الزمان شفیع مذنباں سیاح لامکاں معصوم آمینہ احمد مجتبی والمرتضی جناب حضرت سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، رجب المرجب شریف کا ماہ مقدس ہے، اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک اپنے سونے محبوب معراج کے دولہ کے صدقے
اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سن سنا کر یاد رکھنے اور اس واقعہ معراج سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے محبوب جیسا کوئی نبی نہیں بنایا۔ اپنے سونے نبی کو جو عظمت دی، جو مقام دیا، ایسا مقام، ایسا رتبہ، ایسی عظمت کسی نبی کو نہیں ملی۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر بندہ مومن کا ایمان آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قائم ہے۔ آقا کی محبت دل میں ہے تو ایمان سلامت ہے۔ اگر حضور کی محبت دل سے کوچ کر جائے تو ساتھ ایمان بھی کوچ کر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے بڑھ کر، اپنے کنبے خاندان سے بڑھ کر، کائنات سے بڑھ کر میں محمد عربی سے محبت نہ کر لو۔ ایک صحابی آئے، عرض کی آقا قیامت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ آقا نہ پلے کچھ نمازیں ہیں نہ کوئی اور نیک اعمال ہیں۔ آقا ایک عمل ایسا ہے کہ اسی پر میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ آقا اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مبارک ہو، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایمان کی بنیاد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں بندہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے زیادہ تذکرہ بھی اسی کا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے زبان پر سب سے زیادہ چرچا بھی اسی کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مہینہ ہو اور کوئی بھی ہمارا عنوان ہو، کس بھی لحاظ سے گفتگو ہو، سب سے پہلے جدھر سے بھی بات کرتے ہوئے بندہ آتا ہے انتہا محبت مصطفیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ تو آج کا عنوان ہے ہی محبت مصطفیٰ۔ معراج مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا یہ اسرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسرا ہے۔ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جانا علماء کرام فرماتے ہیں یہ معراج ہے۔ اور سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا آگے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل کیا ہوا؟ تو نوریوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، 600 پر ہے، ایک پر پھیلاتے ہیں تو مشرق کو ڈھانپ لیتے ہیں، دوسرا پھیلاتے ہیں تو مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا کا میرا یہی مقام ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ آقا تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آقا اللہ کے اتنی تجلیات آگے ہیں، آگے جا نہیں سکتا، میرا مقام یہیں تک ہے۔ آقا آگے آپ جا سکتے ہیں، آگے کتنی منزلیں ہیں آقا آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے؟ کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے خدا جانے نبی جانے، ہے کتنی منزلیں آگے خدا جانے نبی جانے۔ سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ السلام کا معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کا اکیلا تنہا سفر جاری ہوتا ہے۔ وہاں سے لے کر کعبہ قوسین تک، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے تک کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اعراج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟
اسے اعراج کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کے گویا کہ 3 حصے ہو گئے، ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے اور ایک اعراج ہے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی 3 ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی 3 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے حصے بھی 3 عطا فرمائے۔ ہر صفت کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر عطا فرمایا اور ایک حصہ عطا فرمایا۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے بشری۔ کون سی صفت ہے جی؟ بشری۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری کیا ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ حضور چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بشری ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض استراحت ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، نماز کے لیے چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں پوچھا حضور آپ اٹھے ہیں، سننے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا وضو کیا نہیں ٹوٹا؟ آپ سوئے اٹھے اور اٹھ کر آپ نماز کے لیے چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ میرا ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق میرے خالق کے ساتھ ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں تمہارے لحاظ سے، میرا دل جاگتا ہے میرے خدا کے لحاظ سے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صومی وصال رکھنا شروع کیے، صحابہ نے پھر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ دن رات روزے کی صورت ہے، روزے کی حالت ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ 3-4 دن گزرے، صحابہ کے اندر نکات شروع آ گئی، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا، کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ سرکار آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب کی جو ادا ہے اس کی ادا میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ آقا آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور عشق کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ سرکار آپ نے صومی وصال رکھنا شروع کیے، سرکار ہم نے بھی رکھنا شروع کر دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، پیارے ابو بکر صدیق تو میرے جیسا نہیں ہے، پیارے عمر تو میرے جیسا نہیں ہے، اے عثمان و علی تم میرے جیسے نہیں ہو، ابو ہریرہ روزے رکھ لو لیکن تم میری مثل نہیں ہو سکتے، سلمان فارسی میرے جیسے نہیں ہو، اے میرے صحابہ تم میری مثل نہیں ہو۔ ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، اور جب میں رات کو سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں سویا ہوا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، لہذا تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ حضور کی مثل نہ ہو سکے تو 14 صدیوں کے بعد آج کوئی کہے کہ حضور ہماری مثل ہے، اور پہلے حضور کے غلاموں جیسے تو ہو کر دکھاؤ، حضور کی مثل لانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نوری ہے، صفت نوری ہے، ایک صفت بشری اور دوسری صفت نوری ہے، اور تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حقیقی ہے، صفت حقیقی ہے۔
حضور فرماتے ہیں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر میری آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت نہ میری آنکھوں کے اندر نہ زمین سماتے ہیں نہ آسمان سماتے ہیں، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کائنات اس وقت کے اندر سما ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ جو تیری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، گرچہ میرا محبوب ہے، میرا یار ہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے حقیقت عطا فرمائی ہے، میری حقیقت کو تو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک صفت حقیقی ہے جہاں پر انسانوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، یہ ایک سفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بشری کے مطابق ہے اور عقل میں آنے والی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، لوگوں کو پتہ ہے مسجد حرام کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے۔ بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، مسجد حرام یہ بھی اللہ کا گھر اور مسجد اقصیٰ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نوری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت نوری کے مطابق آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ عطا فرما دیا، یہ عطا فرما دیا۔ اور یہاں پر بڑے ایک پیارا نقطہ میں عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے غذا کا منبع بنا دیا ہے، یعنی کائنات کو جتنی بھی غذائیں ملتی ہیں، جتنے بھی نعمتیں ملتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ میرے صدقے سے ملتی ہیں، اللہ پاک دیتا مسجد حرام سے ہے، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ زمین کا پیٹ ہے، یہ زمین کا کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ جوف الارض، زمین کا پیٹ، جتنی بھی زمین ہے ساری زمین کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں پر خانہ کعبہ شریف ہے۔ آپ گول دائرہ کھینچو، درمیان میں جس کی ہر طرف برابر ہو، آپ خط کھینچے، برابر برابر خط کھینچے، درمیان میں ایک نقطہ ڈال لیں، اس کو نقطہ کہتے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں، اور درمیان اوپر والا جو گول دائرہ ہے اس کو کرہ کہتے ہیں۔ وہ نقطہ ڈالو، پھر پیمائش کرو، اس نقطے سے ہر طرف ایک جیسے پورے کے پورے لمبائی چوڑائی میں ایک جیسے خط نکلے، برابر برابر نکلے، تو اس جگہ کو جہاں سے وہ نقطہ لگا ہے اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ زمین کا پیٹ ہے خانہ کعبہ اور مرکز ہے اور نقطہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو دنیا کے اندر ساری نعمتیں اللہ پاک خانہ کعبہ سے دیتا ہے اور میرے صدقے سے دیتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے دیتا ہے، میں وہ خزانے آگے تقسیم فرماتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں، ساری نباتات، ساری خزائیں، ساری نعمتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ سے ملتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اخروی نعمت عطا فرماتا ہے، اخروی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ مسجد حرام دنیا کے اندر رحمتوں کا چشمہ ہے اور بیت المقدس آخرت کی نعمتوں کا چشمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور کا سفر ہے، یہ زمینی سفر ہے حضور کا۔ تو
تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اپنے دو گھروں کے درمیان رکھا، اور حکمت بھی یہی تھی کہ پیارے آپ معراج پر آ جاؤ، جتنی بھی نوازشات ملے گی، جتنی بھی تجلیاں ملے گی، ان تجلیوں میں سے کچھ تجلی مسجد حرام کو بھی مل جائے گی، مسجد اقصیٰ کو بھی مل جائے گی، دنیا والے بھی ان نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں گے، آخرت والے بھی ان سے سرفراز ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہے صفت نوری، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کا ایک حصہ نوری صورت کے اندر رکھا، وہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نوری ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا جہاں جبریل امین کا ڈیرا ہے، وہاں تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ نورانی سفر ہے حضور کا۔ تو حضور کی صفت نوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر نوری بھی عطا فرما دیا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکاں تک جو سفر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حقیقی ہے، جو ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر بھی ایسا عطا فرمایا جو سفر حقیقی ہے حضور کا، اس سفر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ جب حضور کی صفت حقیقی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حقیقی کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ تین صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ پاک نے سفر کے تین حصے کر کے ہر ایک حصے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک صفت کے مقابلے میں عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، پیارے جاؤ، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، جا کر انہیں لے کر آؤ۔ مختصر کرتا ہوں، جنت میں گئے، براق لیا، اور وہ براق خوش نصیب تھا، باقی براق دیکھتے رہ گئے۔ یہ کمزور براق تھا، نحیف تھا، جنت کے کونے میں بیٹھا تھا، یہ کھڑا تھا۔ باقی خوبصورت، تندرست، توانا، سارے کہہ رہے تھے ہمیں حضور کی سواری بنایا جائے گا، ہمیں بنایا جائے گا، لیکن وہ ایک لاغر سا، کمزور سا ایک طرف کھڑا، سر جھکا کر کھڑا ہے، رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے۔ اللہ کو اس کی عاجزی پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اس کی عاجزی پسند آ گئی۔ کہا جبریل اسی کو لے جاؤ، اسی کو لے جاؤ۔ وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بن گیا، لے کر آ گئے۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، اے جبریل آپ تو جائیں نا، براق لے کر جائیں، میرے محبوب کو لے آئیں۔ اے میکائیل آج ایسا کرنا ہے کہ رزق کے دروازے میں بند کر رہا ہوں، تقسیم بند کر دو۔ جہاں جہاں رزق پہنچانا تھا نا، چرندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، جہاں جہاں رزق پہنچانا تھا اس کو روک دو۔ اے جبریل اپنے کام سے رک جاؤ، کسی کی روح قبض نہیں کرنی، رک جاؤ، چھوڑ دو یہ کام۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ کہ پتہ نہیں میرے محبوب آ رہا ہے۔ میکائیل چھوڑ دو کام، اسرافیل سور پھونکنا چھوڑ دو، آ جاؤ۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا میرا محبوب آ رہا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اے فرشتوں چھوڑ دو، ڈیوٹیاں چھوڑ دو، جس جس کی جو بھی ڈیوٹی ہے چھوڑ دو۔ یا اللہ کیوں؟
پتہ نہیں میرا یار آ رہا ہے؟ اے سورج گردش کرنا چھوڑ دے، اے چاند رک جا، ایک ہی طرح ایک جگہ پر رک جا، یا اللہ کیوں؟ پتہ نہیں میرا یار آ رہا ہے۔ نظام کائنات رک گیا، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ آقا کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، سرکار آ گئے ہیں جی، سرکار آ رہے ہیں۔ نظام کائنات اللہ پاک نے رکوا دیا، جبریل امین آ گئے، حضور علیہ السلام محو استراحت ہیں، حضرت علی پاک کی بہن ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں، باہر سے کنڈی ہے، یا اللہ کیسے دستک دوں کہ نہیں بے ادبی، یا اللہ آواز دوں کہا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے مزار شریف کے باہر آج بھی وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں بلند آواز نہیں کرنی، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا اللہ کیا کروں؟ تو فرشتہ ہے، چھت پر چڑھ جا، تھوڑا سا سوراخ ہے وہیں سے گھس جا، نیچے چلا جا۔ جبریل امین نیچے چلے گئے، اندر چلے گئے، دیکھا 600 پر ایک پر زمین دے اٹھے چھایا کر جاندہ ہے، 600 سمیٹ کے ویکو تسی اپنی اسی بنا چھڑی۔ جبریل امین تھوڑے سے چھوٹے سے سوراخ میں سے گزر کر کہاں چلے گئے؟ کمرے میں چلے گئے، دیکھا آمنہ کے لال لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری تو بنایا ہی ہے، ان کی پیدائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافور بھی شامل فرمایا تھا۔ کافور ٹھنڈی ہوتی ہے، ان کی پیدائش کے اندر اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا تو کافور بھی ملایا تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا، یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جگاؤں؟ کہا جبرائیل تجھے پتہ ہے تیری پیدائش میں نے کیسے کیا؟ یا اللہ نور ہوں، کہا نور بھی ہے کافور بھی ہے۔ یا اللہ پہلے تو کبھی نہیں بتایا، کہا آج پتہ چل گیا نا، تجھے کافور کا کیوں بنایا؟ جبریل کہنے لگے یا اللہ اب پتہ چل رہا ہے، کیوں؟ پیارے جبریل ایسا کر، اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے قدموں پر لگا دے، اور جن کے قدموں کے بوسے جبریل امین بھی لیتا ہے وہ ہیں ہمارے نبی حضور علیہ السلام کی قدموں کے بوسے جبریل امین لے رہے ہیں۔ جی جبریل امین سے جب ہم نے پوچھا نا عالم تخیلات میں جا کر، حضور کی قدموں کے بوسے لیے ہیں، جبریل بتا تو صحیح ہمارے نبی کی قدموں کے بوسے لینے میں کتنا مزہ تھا۔ تو جبریل امین جنت کی سیریں کر کر کے آیا تھا، تو کہتا ہے نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین کو اس دن پتہ چلا کہ اللہ پاک نے میری تخلیق کے اندر کافور کیوں رکھا تھا، تاکہ آج کی رات اللہ کے محبوب کے پاؤں کو بوسہ دوں، اور کافور اور برودت جو ہے اس کی وجہ سے محبوب علیہ السلام ٹھنڈک محسوس کریں اور بیدار ہو جائے۔ اللہ تو یہ بڑی ہی ادب کے ساتھ جبریل امین حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے ہر جگہ پر احترام کیا جا رہا ہے، ادب کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، فخر
जिब्रील को यूं पाया गया और अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। है जिब्रील, बड़े अदब के साथ जाना है, अदब के साथ मेरे महबूब को जगाओ। मुख्तसर करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, वहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को सलाम किया गया, पैगाम पहुंचाया गया, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। वुज़ू किया गया, जन्नती हुल्ले पहनाए गए, शक्के सदर किया गया, दोबारा उसको बंद किया गया, आब ज़मज़म से धोया गया। हुजूर देख रहे थे, शक्के सदर, सीना चाक किया गया हुजूर का और उसके अंदर नूर भरा गया, फिर उसको सिया गया। हुजूर देख रहे थे, तभी तो हम तक पहुंचा। हुजूर ने बताया तो हम तक पहुंच गया। सरकार ने फरमाया मेरा शक्के सदर हुआ, मेरे सीने को चीरा गया। अब तो इंजेक्शन लगते हैं, बंदे को बेहोश किया जाता है, जरूरी है, नहीं तो डेथ हो सकती है। महबूब फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों मैं देख रहा था, शक्के सदर हुआ, सिया गया, जन्नती हुल्ले पहनाए गए। जिब्रील अमीन हैं, बुराक पर हुजूर सवार हुए, जिब्रील अमीन ने रकाब थामी, 70,000 फरिश्ते दाएं, 70,000 फरिश्ते बाएं, 70,000 फरिश्तों का जुलूस पीछे है। इस जुलूस की क़यादत कर रहे हैं इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। एक जगह ऐसी आई कि जहां पर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर ये जो जगह है ना, खजूरों के जो बागात नजर आ रहे हैं, यहीं पर 2 रकत नमाज नफल अदा कर लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाई। उसके बाद सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन सी जगह है? जिब्रील अमीन अर्ज की हुजूर ये वो जगह है जहां से आप मक्का से हिजरत करके यहां पर आएंगे, इसको मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाता है। फिर आगे चले, एक और मकाम आया, आका यहां पर भी 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाइए, अदा फरमाए। जिब्रील ये कौन सी जगह है? अर्ज की आका ये तूर सैना है, ये वो जगह है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए आया करते थे, अल्लाह से हम कलामी के लिए आया करते थे। ये कोहे तूर है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा आगे चले, वहां पर फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया क्या का यहां पर भी उतरिए और यहां पर भी 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाइए, 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाइए। नबी पाक ने पूछा है जिब्रील ये कौन सी जगह, ये पहाड़ कैसा है? तो जिब्रील अमीन अर्ज की आका इस जगह पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये उनकी जय पैदाइश है। तो मालूम हुआ जहां पर अल्लाह वालों के डेरे होते हैं वहां पर नफल अदा करने चाहिए और वहां पर दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह उनके वसीलों से अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा सामने से एक बुढ़िया आ रही है, उसने बनाव सिंगार किया हुआ है, सरकार ने उसे नहीं देखा। दाएं देखा, दाएं तरफ से एक शख्स आ रहा है, उसने बुलाया कि मेरी बात सुनिए, मैंने एक बात पूछनी है आपसे। बाएं तरफ से भी एक शख्स आया, उसने भी कहा कि जो रुकिए मेरी बात सुनिए, मैंने एक बात पूछनी है आपसे।
پیچھے سے بھی ایک شخص نے آواز دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی طرف نہیں دیکھا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ سارے کون تھے جو آوازیں مجھے دے رہے تھے؟ آقا سامنے سے آنے والی جو بڑھیا تھی یہ دنیا ہے۔ اچھا کیا آپ نے التفات کیا، توجہ نہیں فرمائی اس طرف۔ اگر آپ اس طرف توجہ فرما دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اچھا کیا آپ نے ادھر توجہ نہیں کی۔ اور دائیں طرف والا کہا کہ یہ یہودیت کی طرف بلانے والا تھا، اگر آپ اس کی بات کا جواب دیتے یا ادھر توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ بائیں طرف سے پکارنے والا عیسائی تھا، عیسائیت کی طرف دعوت دینے والا تھا، اگر آپ ادھر توجہ فرماتے تو آپ کی امتی بکثرت عیسائی ہو جاتے۔ اور پیچھے سے آواز دینے والے یہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اگر آپ ادھر توجہ فرماتے تو آپ کی امتی بت پرست بن جاتے۔ حضور آپ کو مبارک ہو، چاروں آوازوں پر آپ نے کسی کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، گناہگار ضرور ہوگی لیکن گمراہ نہیں ہوگی۔ گناہگار ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے گناہگار ہو جائے لیکن گمراہ نہیں ہوگی آپ کی امت۔ آپ کو مبارک ہو۔ یہ دکھانے کا مقصد علماء نے لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیسے کیسے اعمال کرے گی۔ پہلی امتوں کے اعمال کی وجہ سے ان کو عذابات آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 انسان بھیجے اور حضور نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی تو آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ پیارے پریشان نہیں ہونا، آپ کی امت گمراہ ہونے سے پاک ہو گئی ہے، گناہگار ہو سکتی ہے لیکن گمراہ نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک لکڑیوں کا گٹھا باندھا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور اسی کے اندر ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ ایک گٹھا اس نے بنایا ہوا لکڑیوں کا، اس کو اٹھاتا ہے لیکن اٹھایا نہیں جا سکتا اسے، اور بھی لکڑیاں ڈال دیتا ہے اندر، پھر اٹھاتا پھر نہیں اٹھایا جا سکتا، پھر اور بھی لکڑیاں اس میں داخل کر دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ لکڑیاں اس کے اندر اور بھرتا جاتا ہے اور داخل کرتا جاتا ہے، یعنی کہ وہ گٹھڑی اور بھی زیادہ بھاری کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ بڑا عجیب شخص نہیں ہے، تھوڑی لکڑیاں تھیں وہ اٹھا نہیں پایا اور داخل کی ہیں، جو تھوڑی نہیں اٹھا پا رہا زیادہ کیسے اٹھائے گا؟ اس کو اٹھانے کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ لکڑیاں کم کی جائیں، وزن کو کم کیا جائے تب یہ اٹھا لے گا۔ سرکار نے فرمایا، جبریل امین عرض کی حضور کہ آپ کی امت کا حریص آدمی ہے جس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور جو امانتیں لے تو لیتا ہے لیکن واپس نہیں کرتا، اس کے ذمے پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، وہ ادا نہیں کرتا اور بھی حقوق اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پہلے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، وہ حقوق پورے نہیں کر پا رہا اور بھی حقوق اپنے سر پر لے رہا ہے، پہلوں کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا اور حقوق جو ہے وہ اپنے سر پر لے کر اور بھی بوجھ کو زیادہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی امانت کو ضائع کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا امانتیں واپس کرو، ان کی جن کے حقوق کھائے ہیں ان کے حق واپس کرو۔ کہے گا کہاں سے لوں، میرے پاس تو ہیں۔ کہا وہ امانتیں ایک جگہ پر پڑی ہیں، وہاں سے جا کر لے اور ان کو واپس کر دو۔ وہ پوچھے گا کہاں ہیں؟ کہا جائے گا جہنم کے سب سے نچلے پیندے کے اندر، سب سے نچلے درجے کے اندر پڑی ہے، وہاں سے اٹھا کر لے آؤ اور سب کو واپس کر دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ چلے گا، چلتے چلتے 70,000 سال چلتا رہے گا، اور وہ پہندہ وہ طبقہ اتنا نیچے ہے، 70,000 جاتے ہوئے 70,000 سال کی مسافت ہے واپسی کی۔ حضور تشریف فرما تھے کہ ایک آواز سنی، سرکار مسکرائے، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیسی آواز تھی؟ سرکار نے فرمایا 70,000 سال پہلے ایک پتھر گرا تھا جہنم کے اندر،
اور اب جا کر جہنم کی اس طبقے کے اندر جا کر گرا ہے، اسی کی آواز تھی جو میں نے سنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 سال یہ چلتا رہے گا، اس پہندے تک جائے گا جب یہاں پر امانتیں ہوں گی، وہاں اس کے کناروں پر جب چڑھنے لگے گا، پاؤں پھسلے گا، پھر واپس آ جائے گا، پھر اسی جگہ جہاں سے چلا تھا وہیں پر آ جائے گا، اور بار بار ایسا ہوگا، بار بار جائے گا، پھسلے گا، واپس آ جائے گا، لیکن وہ امانتیں وہاں سے نکال کر واپس نہیں دے پائے گا۔ دنیا کے اندر جن کی امانتیں ان کو واپس کرو، جن کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرو، اپنے سر پر اتنا بوجھ نہ لو، جو اللہ نے نہیں ڈالا بوجھ اس کو اپنے سر پر مت لو، اگر اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہو تو جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔